السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں عربین رینچز 3 کا علاقہ۔ یہ ابھی انڈیولپ ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، اس میں ابھی کام چل رہا ہے۔ بڑی خوبصورت کمیونٹی بنائی ہے، بڑے ماشاءاللہ اچھے درخت لگائے ہیں، ہریالی ہے۔ اس میں ٹاؤن ہاؤسز بھی ہیں اور ولاز بھی ہیں۔ یہ شیخ محمد بن زید ال نہیان روڈ پر رائٹ سائڈ پر، اگر آپ ابوظہبی سے دبئی کی طرف جائیں شیخ زید محمد بن زید ال نہیان روڈ پہ، تو یہ سرینا سے اور عربین رینچز 2 سے آگے رائٹ سائڈ پر واقع ہے، سیلیکون سے پہلے، دابلاز سے پہلے۔ اس کی میں آپ کو ونڈ سکرین ویوز دکھاتا ہوں، اور ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ جو علاقے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کمیونٹیز اس کے اندر، وہاں رہائش شروع ہو گئی ہے، اور باقی ابھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ موسم بھی بڑا حسین ہے، ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو دھند کا راج ہے اور سردی فل اپنے جوبن پر ہے، لیکن یہاں موسم بڑا خوبصورت ہے۔ پاکستان میں سردی کے ساتھ ساتھ الیکشن کی گہما گہمی نے موسم کو، سیاست کے موسم کو بہت گرمایا بھی ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک 76 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے، بہت سے اچھے اور برے لوگ بھی آئے، بہت سے محب وطن اور غدار وطن بھی آئے، جنہوں نے ملک کو 2 ٹکڑے کیا وہ بھی آئے، جنہوں نے ملک کو مقروض کیا وہ بھی آئے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں گھٹیا ترین، ذلیل ترین اور کمینے ترین لوگ اب آئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ اندھیری رات پاکستان سے چھٹنے والی ہے یا جو بھی اللہ پاک کو منظور ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ اندھیری رات چھٹنی والی ہے، اس لیے کہ جب شعلہ بجھنے پہ آتا ہے تو وہ پھڑکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے جو حالات یہ پھڑک رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے 200% امید نہیں، یقین ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستان کے اچھے حالات آنے والے ہیں، اور وہ آئیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں غزوہ ہند ہوگا۔ غزوہ ہند میں مسلمان ہندوؤں کے بڑے بڑے سرداروں کو زنجیروں میں جکڑ کر گرفتار کر کے لائیں گے۔ تو غزوہ ہند جنگ تو ممکن نہیں جب تک مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی فوجیں نہ ہوں، اور مسلمانوں کی فوجیں تو تبھی ہوں گی نا جب مسلمان ملک کا وجود ہوگا، اور مسلمان ملک کا وجود تبھی ہوگا جب وہاں کوئی ایماندار محب مذہب اور محب ملک قیادت ہوگی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مجاہدین کو فتح ہوگی، اور وہ مجاہدین پھر مہدی علیہ السلام حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھی شامل ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ بھی جہاد کریں گے۔ تو لہٰذا جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، دجالی قوتیں، اسلام دشمن،
शैतान के पुजारी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तो कायम रखना है, क्योंकि पाकिस्तान अगर कायम रहेगा तो ही मुसलमान मुजाहिदीन होंगे और वो हिंदुओं को ज़ंजीरों से जकड़ कर लाएंगे। तो लिहाजा ये तो आप यकीन रखें कि पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा हर लिहाज से। और दूसरी बात ये है भाई लोगों कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल इंसाना इल्ला मा सआ, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक पाकिस्तान में कायम व दायम तो रहना है, लेकिन उसको कायम व दायम रखने के लिए हमारी हिम्मत, जोश और जज्बा भी चाहिए। और वो अल्लाह ताला ने हमें एक सुनहरी मौका दिया है। 8 फरवरी को अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है कि आप अपना मर्ज़ी का लीडर मुंतखब कर लें। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना बहुत से डिक्टेटर आए जिन्होंने 90 दिन के वादे किए और उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं करवाए। तो अब अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, अब हमारे मुहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब अगर ये चाहते, जैसे मुल्क के हालात हैं, ये भी अयूब ख़ान की तरह, याहिया की तरह, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ की तरह ओवरटेक कर सकते थे, मार्शल लॉ लगा सकते थे। चूँकि इनके सीने में कुरान पाक है, ये कुरान पाक के हाफिज़ हैं, इनको थोड़ा बहुत पाकिस्तान का, थोड़ा बहुत क्या, मुहब्बे वतन है, हमारे सिपाही सालार हैं, इनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, ये चाहते हैं, इन्होंने हमें मौका दिया है। हर बंदा अपनी नहज पे सोचता है, हर बंदा का तरीक़ाकार सोचने का अपना है। मेरा जो ये तरीक़ाकार है, ये चाहते हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, इन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की अवाम अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान चुन लें। उसके साथ साथ अब दूसरी जो शैतानी क़ुव्वतें हैं, जो शैतान के पुजारी हैं, जो दज्जाली आलाकार हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ग़ज़वा-ए हिंद के मुजाहिदीन ना रहें। वो उनकी कोशिश होगी अपने जैसों के साथ, दज्जाली आलाकारों के साथ, शैतान के पैराकारों के साथ मिलकर हमारे हमने जो बैत करनी है, जो हमने वोट देने हैं, अपना हुक्मरान चुनना है, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। चूँकि फ्रॉड, धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी, डकैती, गद्दारी, दीन और मज़हब से बेजारी, ये शैतानी क़ुव्वतों के लिए लाजिम और मलज़ूम है। और ईमानदारी, सच्चाई, मुहब्बे वतन, मुहब्बे दीन, दीन से लगाओ, ये जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के नबियों को मानने वाले, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने वालों का शेवा है। तो अब मेरे भाइयों, दोस्तों, जो मैंने आपसे बात करनी है कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है और हमारे चीफ साहब ने भी हमें ये चांस दिया है कि हम 8 फरवरी को अपने लिए हुक्मरान का इंतखाब करें। तो भाइयों, आप देखो, आप सोचो, आपने किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए और हमारा और हमारे मुल्क का और हमारे मज़हब का दुश्मन है। बच्चा बच्चा जानता है, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इस जैसी और हज़ारों
ایپس ہیں جو ہماری دنیا فنگر ٹپس پہ ہے اور خبر بھی فنگر ٹپس پر ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ساتھ ساتھ بر اعظموں میں جائیدادیں کس نے بنائیں، سر محل کس کے ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں، عزیزیہ ریفرنس، حدیبیہ پیپر ملز، سر محل، کوٹکنہ اور ترکی کی صدر کی جو بیوی ہے اس کے ہار کہاں سے برآمد ہوئے، توشہ خانہ سے کاریں کس نے لیں، توشہ خانے کے ریکارڈ کس نے غائب کیے، اور کس کی حکومت ہوتی تھی۔ ہر دوسرے چوتھے دن پتہ چلتا تھا کہ یار فلاں محکمے میں آگ لگ گئی اور اس کا ریکارڈ ضائع ہو گیا، یا ایک فلاں ملک کا جہاز خراب ہوا، اس نے 2-4 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کی اور پھر وہ مرمت ہو کے چلا گیا، تو وہ جہاز 2-4 دفعہ آیا۔ ایک کیسا اتفاق ہے کہ وہ 2-4-5 مہینے میں 4 دفعہ خراب ہوا اور اس کے بعد دوبارہ وہ جہاز خراب نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا، کسی نے چیکنگ کی، کسی نے کیا، اور کس بندے نے غریبوں کے لیے روٹی کا انتظام کیا، بستر کا انتظام کیا، اور غریبوں کے لیے دوائی ہسپتال کا انتظام کیا۔ یہ سب آپ کے پاس ہے، آپ کے دلوں میں ہے، آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا میں روزانہ کہتا ہوں، آپ بھی تنگ آ کے اگر میرے جو میرے چند ویورز ہیں، کیونکہ میں یہ نیا کام شروع کیا ہے، ابھی اتنا تو مشہور نہیں ہوں، لیکن جو میری بات سنتے ہیں، میں روزانہ کہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اور یہ آخری موقع ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک ایماندار لیڈر ہمارے درمیان موجود ہے۔ پہلے تو انہوں نے باریاں باندھی ہوئی تھیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے، پھر وہ اپنی باری پہ آ جاتے تھے، ہمیں بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایماندار لیڈر اور ایک ایسا محنتی لیڈر ہے جس نے 3.5 سال پہ ترقی کی شرح کو 0 سے 6 پر لے گیا، کرونا کے باوجود ملک کی معیشت چلا کر دکھائی، کرونا کے باوجود بجلی کے اور پیٹرول کے ریٹس بھی کم کیے، غریبوں کے لیے صحت کا انتظام بھی کیا، علاج کا انتظام بھی کیا، مزدوروں کے لیے پناہ گاہوں کی صورت میں رہائش کا اور لنگر خانوں کی صورت میں کھانے کا بندوبست بھی کیا، اور وہ خود مزدوروں کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا۔ اور یہ نہیں کہ اسپیشل کھانا پکتا، کسی مزدور کے ہاتھ سے روٹی لے کے بھی کھا لیتا تھا تاکہ کھانے کا معیار چیک کر سکے کہ میرے ملک کے غریبوں کو یہ لوگ کیسا کھانا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کو چونکہ پتہ چل گیا ہے یہ دجالی پیروکار ہیں، شیطان کے اعلی کار ہیں، اب اگر یہ قوت میں آ گئے، اب یہ ملک کو تو انہوں نے تباہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس ایماندار لیڈر کو بھی کریں گے، اور ملک سے ہمیشہ کے لیے انصاف اور قانون کے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ جو پالتو ان کو راشی خائن جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیسا انصاف دے رہے ہیں۔ انصاف ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، کبھی ان کے گھر کے تہہ خانے میں جاتا ہے، اور کبھی ان کو ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک کے لیے پہنچ جاتا ہے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ تو عربین رینچز 3 کا اسٹریٹ ویو تھا، کیونکہ یہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اب ہم باہر نکل آئے ہیں شیخ زید بن حمدان ال نہیان روڈ پہ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ شیخ زید بن ال نہیان روڈ ہے۔ تو انہوں نے ابھی یہ اقتدار میں نہیں ہیں، ابھی ان کے اعلی کار، ان کے پیروکار، ان کے پالتو، ان کے ذاتی غلام جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو بندہ پیپر جمع کرانے جاتا ہے اس کے پیپر چھین لیے جاتے ہیں، بلکہ اول تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نامینیشن پیپر ہی نہ لینے دیے جائیں، ان کو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، جھوٹے مقدمے بنا کر، کیس بنا کر، حالانکہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹی گواہی پہ اسلام میں کیا کیا سزائیں ہیں اور کیا کیا وعیدیں ہیں۔
لیکن چونکہ یہ دجال کے پیروکار ہیں، شیطان کے اعلی کار ہیں، رحمان کے دشمن ہیں، اسلام اور ملک اور ملت کے غدار ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس بندے کی عمر 35-40 سال ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ فضل الرحمان اور اسرائیل کا ایجنٹ نواز شریف، یہ دو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں۔ ایون فیلڈ میں اسرائیلی لوگ نواز شریف سے ملاقات کے لیے آتے رہے، ملنے کے لیے آتے رہے، یہ ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ بھی ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات ہیں اور پارٹنرشپ بھی ہے۔ چونکہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، جب بھی یہ حکومت میں آیا اس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے پالتو، اس کا ذاتی غلام، اسلام کا دشمن، غدار ملک اور ملت، غدار اسلام فضل الرحمان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور اس کے اس کارنامے کو ایک صرف غلطی کہہ کر ٹال دیا۔ حالانکہ اگر کسی اور کی صرف سلپ آف ٹنگ بھی ہو جائے، غلطی سے اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، تو اس کا اس نے بڑا مذاق اڑایا اور بڑا اس نے اس کو یہ بڑی غلطی گردانا۔ اسی فضل الرحمان نے جب عمران خان سے سلپ آف ٹنگ ہوا تو اس نے مذاق اڑایا اور بڑے بڑے الزامات لگائے، اور جب سلیم صافی نے اس سے سوال کیا کہ ختم نبوت میں ترمیم کی کوشش کی، تو اس غدار دین نے اس کو کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ اگر اس کا مالک، اس کا میں کیا کہوں، اب اس کا جو اس کو ہڈی ڈالتا ہے، وہ اگر کوئی کوشش کرے تو وہ غلطی ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی نہیں ہے، اس کے لیے فتویٰ تیار ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، نواز شریف کے یہ بھی بیانات ہیں کہ جس کو تم بھگوان کہتے ہو ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ہندوؤں میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ بھگوان اللہ ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ بھی بیانات موجود ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور پھر اس کے ابھی یہ محب وطن بنا ہوا ہے۔ وہ محترمہ مریم نواز نے الیکشن میں نعرے لگوائے اس دن اکاڑے میں کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ محترمہ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ کیا چیز تھا؟ اگر یہ ہے تو وہ کیا تھا؟ اور اگر وہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پاک فوج کو بھی معلوم ہے، یہ ہماری پاک فوج کو انہوں نے ان کا برین واش کیا، پراپوگنڈا کیا، چونکہ یہ 15-16 جماعتیں تھیں اور وہ غریب اکیلا تھا۔ یاد رکھو میرے پاکستانیوں یاد رکھو، حسین بھی اکیلا تھا، یزید کے ساتھ پورا کوفہ اور پورا لشکر تھا۔ یزید کو نام کو آج گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور جنت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکیلے تھے اور یزید کے ساتھ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے تھے، فرعون کے ساتھ پورا ملک تھا۔ تو ہمارے فوجی بھائی بیچارے سیدھے سادے، ان کو زیادہ تو ہوتا نہیں، 15-16 بندے ایک طرف ہوں،
ایک بندہ ایک طرف ہو تو واضح بات ہے ہر بندہ یہی کہے گا یار یہ 15 تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بھئی اب یہ میرے رائٹ سائڈ پہ میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ دا ولا کا علاقہ ہے، دا ولا بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی کمیونٹی ہے، اندر اس کی انٹیریئر بہت زبردست ہے۔ کبھی اندر میں گیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندرون بھی میں دکھاؤں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ فوج کو بتاتے رہے، پراپوگنڈا کرتے رہے، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھا دی کہ اگر یہ دوبارہ آ گیا تو یہ آپ سے انتقام لے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ ہمارے فوجی بھائیوں کو سوچنا چاہیے، جو بندہ یہ کہتا تھا کہ میری جان سے زیادہ اس ملک کو، اس فوج کی ضرورت ہے، وہ کیوں کر انتقام لے گا اور کس لیے لے گا؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پاک فوج کے نوجوانوں اور غزوہ ہند کے مجاہدوں، آپ سے التماس ہے، آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سوچو، اپنے ملک کا سوچو۔ 8 فروری کو آپ سب نے ووٹ دینے ہیں، اور اکیلا ووٹ ہی نہیں دینے، اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹ آپ کس کو دیں اور وہ نکلے کسی دوسرے کی صندوقڑی سے۔ تو اس لیے آپ نے اپنا ووٹ بھی دینا ہے اور اس ووٹ کو آپ پہرا بھی دینا ہے۔ ہم تو مجبور ہیں، پردیسی لوگ ہیں، ہمارے خان نے ہمیں ووٹ کا حق دیا تھا، انہوں نے ہم سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ زبان سے برا کہو۔ اگر آپ زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، یہ ایمان کا گھٹیا ترین درجہ ہے۔ ہم پردیسی ہیں بیچارے، پردیس میں ہم نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کم از کم ہم زبان سے تو برا کہہ سکتے ہیں۔ تو نہ ہماری اتنی، ہمارے ہم سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ پاکستان میں تھا میں، ووٹر رجسٹریشن کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے میرا شناختی کارڈ دیکھا، ہو آپ باہر رہتے ہیں، آپ کو تو ووٹ نہیں بنے گا۔ ہم نے کہا چلو بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارا ووٹ نہیں بنے گا، چلو کبھی تو انشاءاللہ ہمیں بھی ووٹ کا حق ملے گا۔ ہمارے لیے ہمارے ڈالر تو آپ کو چاہیے، ہمارے درہم، دینار اور ریال تو آپ کو چاہیے، لیکن ہمارا ووٹ آپ کو نہیں چاہیے۔ خدا را یہ آخری ہے، اگر یہ آ گئے تو لوگ فرعون کو بھول جائیں گے، لوگ نمرود کو بھول جائیں گے، لوگ یزید کو بھول جائیں گے، آہستہ آہستہ بھول بھی رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنی جو عمر رہتی ہے اس کی خاطر، اور اس وطن عزیز مملکت خدا داد کی پاکستان کی خاطر خدا را سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ جو بریانی پہ بک جاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ بریانی کھا کے پورا سال پھر انہی کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، بڑا پرانی بات ہے۔ زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اور زرداری صاحب کا ہارڈ کور ایک ورکر، ہم چائے کے کھوکھے پہ بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، زرداری صاحب کا ہارڈ کور ورکر بڑے غصے سے کہہ رہا تھا کہ چینی 50 روپے کلو ہو گئی، چینی 50 روپے کلو ہو گئی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا رانا صاحب ووٹ بھی تو آپ نے ہی دیے تھے نا۔ تو یقین کریں، اللہ گواہ ہے،
وہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگا کہ میں نے زرداری کو ووٹ دیا تھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا رانا صاحب اگر آپ نے ووٹ دیا تھا زرداری صاحب کو تو زرداری کا ہی دور حکومت ہے اور چینی مہنگی ہو گئی ہے، آپ شکوہ تو نہ کریں، ووٹ تو آپ نے خود دیا تھا۔ تو یقین کریں اللہ جانتا ہے، ابھی پتہ نہیں وہ زندہ ہے، حیات ہے، یا اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر وہ حیات ہے تو اللہ پاک اس کی عمر دراز کرے، اور اگر اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے آغوش رحمت میں، رحمت کی آغوش میں دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اگر چینی 100 روپے بھی کلو ہو گئی نا تو ووٹ میں پھر بھی زرداری کو ہی دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعد میں اگر ہم نے ووٹ دے دیا اور ہمارے تن سے وہ کپڑے اتار لیں، پھر چینی چاہے 1000 روپے کلو ہو جائے، پھر ہم شکوے اور شکایتیں نہ کریں، پھر ہم روئیں نہ، پھر جو ہو گیا چونکہ ہم نے خود ووٹ دیا، اس کو اپنے سر پہ بٹھایا، ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک گئے، یا 5000 روپیہ لے کے ایک ووٹ دے دیا، اگر 20 لوگ ہیں تو 1 لاکھ روپیہ لے کے، آج کل مہنگائی کے دور میں 1 لاکھ ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ لے کے ووٹ لے لیا، پھر 5 سال انہوں نے ہمارا خون نچوڑنا ہے، اور خون ایسے نچوڑنا ہے جیسے دھوبی کپڑے دھو کے کپڑا نچوڑتا ہے۔ تو پھر ہم روئیں نہیں۔ اب جی ہم گھوم گھما کے امارات روڈ پہ آ گئے ہیں، اب یہاں سے ہم کدھر جائیں گے، باتوں کی رو میں بہتے چلے جائیں گے، اب اللہ جانتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ یہ امارات روڈ ہے اور اس پہ سپیڈ لمٹ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور دبئی گورنمنٹ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رعایت دیتی ہے، اور لہٰذا ہم 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہاں گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب میرے رائٹ سائڈ پہ ایک کمیونٹی ہے، اس کو ولا نووا کہا جاتا ہے، ولا نووا۔ اس میں مین تو یہ ولا نووا ہے، لیکن اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی پھر کمیونٹیز ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا بتاؤں، جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، ذہن میں باتیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ہمارے پیارے وطن کو دیکھیں گے۔ دل کے حالات ہیں، جب دل تڑپتا ہے تو پھر آپ سے باتیں کر لیتا ہوں روڈوں پہ نکل کر۔ تو سر جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے، پچھتانا نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر میں دیکھتا ہوں پاکستان میں بلاگرز جو سرویز کرتے ہیں جا کے یوٹیوب پہ اپنے چینلز کے لیے، تو وہاں ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شیر کو ووٹ دینا ہے۔ تو جب شیر ان کی کھال اتارے گا تو پھر ان سے میری یہ برادرانہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جب شیر ان کی کھال اتارے گا نا تو پھر وہ شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، روئیں نہ، پھر لوگوں کے سامنے یہ نہ کہتے پھریں کہ چینی اتنے روپے کلو ہو گئی ہے، کھاد اتنے کی ہو گئی ہے، ڈیزل اتنے کا ہو گیا ہے۔ شیر آیا تھا 16 مہینوں کے لیے، وہ 150 سے 300 پہ لے گیا پیٹرول کو، اور بڑے فخر سے پھر 5 روپے سستے کر کے کہتا تھا۔ لوڈ شیڈنگ آج کل سردیوں کا دور ہے، اے سی بھی نہیں چلتا، پنکھے بھی نہیں چلتے، پھر بھی وہی شہباز شریف جو اپنی آخری تقریر میں کہہ کے گیا تھا۔ اب عوام کو یہ اتنا بے وقوف ہم پاکستانیوں کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستانیوں کو یہ اتنا پھدو سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں بجلی پوری ہو تو پھر لوڈ شیڈنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب اسمبلیاں ختم ہو رہی تھیں، یہ محترم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے،
اس نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا چند دن پہلے انہوں نے فل پاور میں چلا کر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، چند دن پہلے، اور پھر یہ اس کا آخری تقریر میں کہا تھا کہ دیکھو ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، اگر اب دوبارہ لوڈ شیڈنگ نہ شروع ہو گئی تو ہمیں نہ کہنا۔ تو اگر بجلی پوری ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وہی اور عمران خان نے جس محنت سے، جس لگن سے کام کیا، بجلی کے ریٹ بھی کم کیے۔ عمران خان کے دور میں بجلی کا بل کتنا آتا تھا، اور شیر نے 16 مہینوں میں بجلی کا بل کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے، اور شیر کو ووٹ دیتے وقت یہ باتیں بھی یاد رکھنی ہیں کہ غریب بندے کو ایک وزیر اعظم نے 10 لاکھ روپے کا حق دیا تھا کہ آپ 10 لاکھ روپے تک کسی اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنا علاج کروا لیں۔ اور میں یہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے علاج کروایا، بڑی VIP ٹریٹمنٹ ہوئی، اچھی ہوئی، اور اس کارڈ میں بعد میں ہمیں گھر جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ بھی دیا گیا کہ یہ لو پیسے اور ٹیکسی کا کرایہ لگا کے آپ جو ہیں آپ گھر چلے جاؤ۔ تو وہ ہیلتھ کارڈ کہاں گیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا میری یہ ان سے اپیل ہے کہ اپنی مرضی کا ووٹ دیں۔ اب واضح بات ہے، جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی پسند ہوگا، اس کو ویسا ہی اچھا لگے گا۔ چور کا ساتھ ہی دے گا، 2 نمبر بندہ 2 نمبر بندے کا ساتھ ہی دے گا، بے ایمان بندہ بے ایمان بندے کا ساتھ ہی دے گا۔ تو جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہوگا، اور اس کو ویسا ہی بندے کو وہ منتخب کرے گا، اور بعد میں وہ پھر روئے نہیں، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ باقی جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اب وقت ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اب یہ ٹائم ہے، اگر اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب اگر ان کے شیطان کے اعلی کاروں کی، دجال کے پیروکاروں کی اگر حکومت آ گئی تو پھر قیامت تک دوبارہ کسی مسلمان کی حکومت ہمارے وطن عزیز پہ نہیں آئے گی۔ آپ جن کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کتنے علماء کرام ماروائے عدالت قتل کیے گئے، جو ان شریفوں کے دور میں کتنے علماء کرام، کتنے لوگ جعلی پولیس مقابلوں میں شہید کیے گئے ان شریفوں کے دور میں۔ یقین کریں شرافت بھی ان شریفوں سے پناہ مانگتی ہوگی۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ انتہائی 76 سالہ تاریخ میں انتہائی ذلیل، گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں جو اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جن کو نہ دین کا پاس ہے، نہ حق کا احساس ہے، نہ ملک اور وطن سے پیار ہے، نہ اس ملک اور اسلام سے پیار ہے۔ وہ کیوں ہوگا؟ وہ چونکہ شیطان کے پیروکار ہیں، دجال کے اعلی کار ہیں۔ ان کو کیوں ہوگا؟ ان کو تو ہڈی اسی چیز کی ملتی ہے کہ آپ نے اسلام سے دور کرنا ہے، وطن سے دور کرنا ہے۔ شیطان تو چاہے گا غزوہ ہند کے مجاہدین کو، دجال بھی چاہے گا کہ غزوہ ہند کے مجاہدین کو بے سر و پا کیا جا سکے، ان سے اسلحہ گولی بارود چھین لی جائے، ان کے کمان کے سارے تیر توڑ دیے جائیں، ان کی ترکش بھی توڑ دی جائے، تاکہ وہ رحمان کے فوجی شیطان کی فوج سے جنگ نہ کر سکیں۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر شیطان کرتا ہے، شیطان کے پیروکار کرتے ہیں، اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے پیارے محترم جناب
आसिम नवाज साहब ने भी हमें चांस दिया है कि हम 8 फरवरी को अपनी मर्ज़ी का बंदा मुंतखब कर लें। तो अब ये आप पे मुनहसर है कि आप क्या करते हो, आप अपने वोट का फिर पहरा भी देते हो कि नहीं। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं ये चंद बातें आपसे करता हूँ, अगर बातें ये अच्छी लगती हैं तो आप अच्छे कमेंट करें, मुझे मेरी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने का तरीका ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये मेरी बातें उन तक भी पहुँच जाएँ, और अच्छे मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी करें। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर भी अच्छे अंदाज में मुझे समझाएं कि भाई ये आपकी बात अच्छी नहीं थी, ये बात आप ऐसे करते तो अच्छा होता। तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलती भी मानूँगा और आपसे उन बातों की मैं तस्हीह भी करूँगा। और इसके साथ साथ आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आप अपने जिस्म पर इस्लाम और पाकिस्तान का कानून नाफिज करें, अपने आप को ठीक करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक दिन पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो जाएगा। सफाई निस्फ ईमान है। अपने घर को, अपनी गली मोहल्ले को साफ़ रखें। हर बंदा दूसरे पे एतराज़ करने की बजाय अपने हिस्से का काम करे तो इंशाअल्लाह एक दिन पूरा पाकिस्तान, ये सब्ज़ा देखें आप, ये ग्रीनरी देखें। इंशाअल्लाह हमारा तो पाकिस्तान दुनिया का सरसब्ज़ तरीन मुल्क है। ये देखें आप सब्ज़ा। अगर हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन पूरा पाकिस्तान ऐसे साफ़ सुथरा, चमकदार और अच्छा बनेगा और हमें खूबसूरत भी लगेगा। तो और हमारा जो आधा ईमान नामुकम्मल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अपने इर्द गिर्द को, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें। एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियों का रुख आपकी तरफ होता है। तो लिहाजा आप किसी पे एतराज़ करने की बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने आप को ठीक करें। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जो मेरी गुजारिशात हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुंचें और आपको उसका नोटिस भी मिल जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।